برای من قضا کن این گونه که خاک کربلا شود خاکم. الہی پیغمبر اسلام نے فرمایا قرآن مجید میدان محشر میں لایا جائے گا، اور جب قرآن مجید میدان محشر میں آئے گا تو خوبصورت انسانی شکل میں آئے گا، اتنا حسین و جمیل ہوگا کہ اہل محشر دیکھ کر کے متحیر ہو جائیں گے۔ جب یہ قرآن انبیاء کی صفوں سے گزرے گا تو انبیاء کہیں گے یہ ہم میں سے ہے، لیکن جب متوجہ ہوں گے اس کے نور کی جانب تو یہی انبیاء کہیں گے یہ ہم سے بالا اور برتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انبیاء کی فضیلت کو جانتے ہیں، اور اللہ نے جو فضیلت انبیاء کو رکھی ہے اس شخص میں وہ فضیلت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جب یہ قرآن رسولوں کے صف سے گزرے گا تو تمام رسول آواز دیں گے کہ یہ قرآن یہ آنے والا ہم میں سے ہے۔ جب متوجہ ہوں گے اس کے نور کی جانب تو جلا زیادہ پائیں گے، اس کو زیادہ منور پائیں گے، تو آواز دیں گے کہ یہ ہم سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس کے ہاں جو افضلیت کے مراتب ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں، ہم رسولوں کی فضیلت سے واقف ہیں۔ یہاں تک کہ شہداء کے سامنے سے گزرے گا تو تمام شہداء، وہ شہداء کہ جن کے لیے تاریخ نے اور روایت میں موجود ہے کہ اس قدر فضیلت ہے سبیل الہی میں شہداء کے لیے کہ قرآن نے پابندی عائد کر دی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہرگز انہیں گمان نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں مارے جا چکے ہیں، قتل کیے جا چکے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں۔ وہ شہداء کہیں گے کہ یہ ہم میں سے ہے، لیکن جب وہ متوجہ ہوں گے تو آواز دیں گے کہ نہیں، اس کی فضیلت شہدائے بدر، شہدائے بحر سے ملتی ہے۔ شہدائے بحر وہ ہیں جن کی فضیلت شہدائے بر سے زیادہ ہے۔ شہدائے بر وہ ہیں جو خشکی اور زمین میں لڑائی اور جنگ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتے ہیں، اور شہدائے بحر وہ ہیں جو دریا اور سمندر میں اللہ کی بارگاہ میں قتل کیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے زیادہ فضیلت ہے، اس لیے کہ شہدائے بر کے لیے روایت موجود ہے کہ ہر قسم کا گناہ ان کا معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے، لیکن شہدائے بحر وہ ہیں جو سمندر میں قتل کیے جاتے ہیں، دریا میں قتل کیے جاتے ہیں، ان کا گناہ حتیٰ کہ قرض بھی اگر ان کے ذمہ ہو وہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ اتنی فضیلت رکھنے والے یہ شہدائے دریا، شہدائے بحر، شہدائے سمندر یہ آواز دیں گے کہ یہ آنے والا مجھ سے زیادہ عظیم اور بافضیلت ہے، اس لیے کہ ہم شہدائے بر کی خصوصیت سے واقف ہیں، شہدائے بحر کی بھی خصوصیت سے واقف ہیں، اس میں ہم سے زیادہ خصوصیت اور شرف اور فضیلت اور نور پایا جاتا ہے۔ پھر یہ آنے والا شخص مومنین کے صف سے گزرے گا تو مومنین کہیں گے ھذا منا، یہ ہم میں سے ہے، تو آواز آئے گی کہ تم میں سے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ہاں نور مومنین کے نور سے زیادہ جلا رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک قرآن روایت موجود ہے کہ یہ چلتا ہوا حتی یقفا عن یمین العرش، یہاں تک کہ عرش کے داہنی جانب آ کر کے یہ ٹھہر جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں آواز دے گا پروردگار میں کوئی اور نہیں، میں تیری کتاب ہوں، مجھے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ پروردگار میں تیری بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا آج ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جس نے رات کی تاریکی میں ہماری تلاوت کی، دن کے اجالے میں ہماری تلاوت کی، آج اس کے لیے ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس وقت پروردگار آواز دے گا عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، پروردگار آواز دے گا مجھے عزت و جلال کی قسم، اپنے بلندی مکان کی قسم، لَأُكْرِمَنَّ الْيَوْمَ مَنْ أَكْرَمَكَ وَلَأُهِينَنَّ الْيَوْمَ مَنْ أَهَانَنَّ، آج میں اسے مکرم بناؤں گا، اسے اس میدان محشر میں عزت و افتخار عطا کروں گا جس نے تجھے محترم رکھا ہے، میں اسے ذلیل اور رسوا کروں گا جس نے قرآن مجید کو رسوا اور ذلیل کیا ہے۔ الأجل مولا مولا